أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل کہہ دیجئے یا ایہا اے الناس لوگو، ان اگر کنتم ہو تم فی شکن شک میں، من دینی میرے دین کے بارے میں، فلا اعبد پس میں عبادت نہیں کروں گا، الذین ان کی جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، لیکن اعبد میں عبادت کروں گا اللہ اس اللہ کی، الذی جو یتوفاکم تمہیں موت دیتا ہے، وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کہ اکونا میں ہو جاؤں، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ وہ لوگ کہ جو آپ کے دین کے اندر شک کر رہے ہیں، ان کے سامنے یہ بات ذکر کر دیجیے کہ لوگوں میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو مجھے کوئی شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس پوری کائنات کو ایک اللہ نے بنایا ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، میں اس ایک کی بندگی کروں گا اور لات و عزیٰ اور منات کے راستے کی طرف نہیں آؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی دعوت کا آغاز کیا تو بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جس طرح کوئی نوجوان ایک کام شروع کرتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک نوجوان نے ایک نیا کام اس نے شروع کر لیا ہے، کچھ عرصے کے بعد جب اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کام کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جب محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے مشن کے اندر ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے اندر سنجیدہ ہیں، تو پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے کام سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، ڈرایا بھی، دھمکایا بھی اور لالچیں دینے کی کوشش بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے راستے رکھے گئے، یہ بھی کہا گیا کہ اس کام کو چھوڑ دو، اگر سرداری چاہیے تو سرداری مکہ کی دیے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری تو چاہیے تھی، لیکن کٹھ پتلی سرداری نہیں چاہیے تھی کہ جس کے اندر آدمی برسر اقتدار تو ہو لیکن اختیارات کسی اور کے ہاتھ کے اندر ہوں۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے کام سے روکنے کے لیے یہ لالچ بھی دی کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ہے تو جس کے اوپر ہاتھ رکھ تو شادی کرائے دیتے ہیں، لیکن اس کام کو چھوڑ دو، دین کے کام کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو، لات و عزیٰ و منات کے بارے میں یہ کہنا چھوڑ دو کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ کام کسی اثرات کی وجہ سے کر رہے ہو کہ کوئی جنون ہو گیا ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بتلا دو، بڑے سے بڑے طبیب سے آپ کا علاج کرائے دیتے ہیں۔ اگر مال چاہیے، دولت چاہیے تو مکہ کا مال آپ کے پاؤں میں ڈھیر کیے دیتے ہیں، لیکن ہمارے بتوں کے خلاف بات کرنا، ہمارے نظام کے خلاف بات کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈراوے کے اندر آئے اور نہ لالچوں کے اندر آئے، مسلسل اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اور گویا کہ اپنے آپ سے لوگوں کو مایوس کر دیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے اور آپ اپنے عبادت کے طریقے کو چھوڑ کر کے آبائی دین کی طرف آ جائیں گے، تو لوگوں یہ بات سن لو کہ میں تمہارے معبودوں کی طرف آنے والا نہیں ہوں۔ فلا اعبد پس میں عبادت نہیں کروں گا، الذین ان کی تعبدون من دون اللہ کہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لات و عزیٰ اور منات کی بندگی کی طرف میں نہیں آؤں گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بندگی سے روکنے کے لیے
عبادت سے روکنے کے لیے، دین کی طرف دعوت دینے سے روکنے کے لیے ایک جرگہ چچا ابو طالب کے پاس آیا کہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روک دیجئے، اگر نہیں روکتے اور ہماری طرف سے اس کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر آپ ناراض نہ ہونا۔ بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا ابو طالب کو بڑی محبت تھی، بلایا اور فرمایا کہ میرے اوپر بھی رحم کرو، اپنے آپ کے اوپر بھی رحم کرو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، تو میں کوئی گزند پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا تو میں دیکھ نہیں سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے موقف کو دو ٹوک انداز کے اندر بیان کر دی کہ میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج اور دوسرے کے اوپر چاند رکھتے ہیں تب بھی اس کام سے باز نہیں آؤں گا، اس دین کے کام سے باز نہیں آؤں گا، یا تو یہ دین غالب ہو کر کے رہے گا یا میں اس راستے کے اندر کام آ جاؤں گا۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بندگی سے روکنے کے لیے ہر حربہ اختیار کیا، کمپرومائز کرنے کی کوشش بھی کی، بیچ کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش بھی کی۔ ایک دفعہ سرداران سارے جرگہ مار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک درمیانی راستہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی بندگی کر لیا کریں اور ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے۔ تو یہ سورہ بینہ نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اور پھر سورت کے آخر کے اندر یہ بات بھی بیان کر دی گئی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین مبارک ہے، کہ جو حق راستہ ہے، جو ایک سچائی والا راستہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کا راستہ، یہی حق راستہ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، الذین، ان کی، تعبدون، جن کی عبادت تم کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں عبادت کروں گا الذی، اس کی، یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ یوں نہیں فرمایا جو مجھے موت دیتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار کی بندگی میں کر رہا ہوں، اس کے ہاتھ کے اندر، قبضہ قدرت کے اندر نہ صرف میری جان ہے بلکہ تمہاری جان بھی ہے، وہ مجھے فوت کرنے والا ہے، میری روح کو قبض کرنے والا ہے، اور تمہاری روح بھی اسی کے ہاتھ کے اندر ہے، تم بھی اسی کی عبادت کی طرف آ جاؤ، اسی کی بندگی کی طرف آ جاؤ، لات و عزیٰ منات کی بندگی کو اور دوسرے انسانوں کی بندگی کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ عبدہ یا عبدو کے تین مطلب ہوتے ہیں، اطاعت و فرما برداری، پوجا و پاٹ، بندگی و غلامی۔ تو ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہی کی پوجا و پاٹ کرتا ہے، اسی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور اسی کا بندہ و غلام ہوتا ہے، اسی کے آگے رکوع و سجود کرتا ہے، اسی کو دل و دماغ کے اندر بڑا جانتا ہے، اسی کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، اسی سے دعائیں کرتا ہے اور اسی کے قانون کے مطابق، اسی کے نظام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور 24 گھنٹوں کے اندر ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کا بندہ و غلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں کے اندر کوئی ایک منٹ بھی، پوری زندگی کے اندر کوئی ایک منٹ بھی کسی کو فری نہیں دیا ہے کہ اس کے اندر جس کی چاہو بندگی کرنا تو کر لو، جو مرضی ہے کرنا چاہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حکم دیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس عالم کے اندر موت آنی چاہیے کہ جب تم حالت اسلام میں ہو، حالت اطاعت میں ہو، حالت فرما برداری کے اندر ہو، اور حالت فرما برداری کے اندر موت اسی وقت آ سکتی ہے جب انسان زندگی کے لمحہ کے اندر فرما برداری کر رہا ہو، تو جس لمحے موت آ جائے گی تو حالت فرما برداری کی موت ہوگی۔ ایک انسان جو فلمیں دیکھ رہا ہے، جو گانے سن رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو کسی کو قتل کر رہا ہے، اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ فرما برداری والی موت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ زندگی کے لمحہ کے اندر ہم نے اللہ کا بندہ و غلام رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لوگو اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ عمر، تو مجھ نبی کو یہ حکم دیا گیا ہے ان اکون، کہ میں ہو جاؤں من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ میری پوزیشن لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہے کہ میں ایمان لانے والا ہوں، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہوں۔ میرا کام شریعت کو بنانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو شریعت دے رہا ہے اس کو سیکھنا، اس کو اپنانا، اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا اور اس کو نافذ کرنا، یہ میرا کام ہے۔ تو اس
آیت بینہ کے اندر ہمارے سامنے یہی بات آ گئی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کا راستہ یہی حق راستہ ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت، اسی عبادت کی قدر کی جائے گی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور یہی ایک اللہ کی بندگی، اسی کی عبادت انسان کو دوزخ سے بچانے والی ہوگی، جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توحید کے مضمون کو سیکھنے کی، اس کے اوپر موت تک کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔